اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہارۃ نصف الایمان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان کی حدیث ہے کہ طہارت یعنی پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ مومنین، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے غسل کا صحیح طریقہ۔ مومنین، اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر غسل آپ پہ واجب ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو صحیح طریقے سے یعنی نہیں کیا، اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی طہارت یعنی پاکیزگی یہ شرط ہے عبادت کی قبولیت میں۔ اسی طرح اگر آپ کا وضو صحیح نہیں ہے تو جب تک صحیح وضو نہیں کریں گے تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ غسل کا صحیح طریقہ مومنین کی خدمت میں پیش کریں گے کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ مومنین، کچھ غسل ایسے ہیں جو خواتین کے ساتھ مخصوص ہیں، اور کچھ غسل ایسے ہیں جو خواتین اور مردوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ کچھ غسل واجب ہوتے ہیں اور کچھ مستحب ہوتے ہیں۔ مومنین، آپ جب بھی غسل کرنے لگیں، چاہے غسل کوئی بھی ہو، وہ خواتین کے جو غسل ہیں، غسل حیض ہے، استحاضہ ہے یا نفاس ہے، یا کوئی بھی اور غسل ہے، غسل جنابت ہے، تو یا واجب غسل ہو، تو مومنین نیت جو ہے وہ سب کی الگ الگ ہوگا۔ یعنی تمام غسل کا جو طریقہ ہے وہ ایک جیسا ہوگا۔ نیت الگ الگ ہوگی لیکن طریقہ تمام جتنے بھی غسل ہیں سب کا ایک جیسا ہے۔ مومنین، غسل جو ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک غسل ترتیبی ہے اور ایک ہے غسل التماسی۔ ترتیبی اس غسل کو کہتے ہیں کہ جو آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں، یعنی شاور کے نیچے یا ٹب میں یا کسی برتن میں پانی لے کے آپ اپنے گھر میں غسل خانے میں غسل کرتے ہیں، اس غسل کو کہتے ہیں غسل ترتیبی۔ اور دوسرا طریقہ ہے ارتماسی۔ ارتماسی اس غسل کو کہتے ہیں کہ جو آپ کسی نہر میں یا دریا میں یا کسی تالاب میں یا ایسی جگہ جہاں پانی چل رہا ہو، بہت زیادہ پانی ہو، وہاں پہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ارتماسی۔ سب سے پہلے ہم غسل ترتیبی پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ غسل ترتیبی میں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے جسم کو اچھے طریقے سے میل سے یا کوئی آئلی چیز لگی ہوئی ہے یا نجاست لگی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے۔ یعنی اچھے طریقے سے آپ نے نہا لینا ہے صابن کے ساتھ یا شیمپو کے ساتھ، جو بھی چیز آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں، تو آپ نے اچھے طریقے سے نہانا ہے۔ نہانے کے بعد جب آپ نجاست کو دور کر لیں یا کوئی ایسی اور چیز کو لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو دور، نجاست کو آپ دور کر لیں، میل ہے اس کو دور کر لیں یا کوئی آئلی چیز، یعنی ایسی کوئی چیز آپ کے جسم پہ نہیں لگی ہونی چاہیے جو نجس ہو، یا کوئی ایسی اور چیز جو پانی کو جسم تک یعنی آپ کی جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ ہو، آپ نے اس کو دور کر لینا ہے۔ جب آپ اچھے طریقے سے نہا لیں، یعنی صاف اپنے جسم کو کر لیں، تو اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت، ٹھیک ہے؟ نیت کا زبان سے الفاظ کو دہرانا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ قصد بھی کافی ہے۔ آپ اگر قصد کر لیں کہ میں کون سا غسل کر رہا ہوں، یہ واجب ہے یا مستحب ہے، تو کافی ہے۔ یعنی اس کو زبان سے الفاظ کو رپیٹ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم ترتیبی غسل پہ کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے نیت کے بعد جو ہے نا، نیت کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سر کو گردن سمیت اچھے طریقے سے دھو لینا ہے۔ سر کو گردن سمیت، یعنی یہ یہاں تک آپ نے اچھے طریقے سے اس کو دھو لینا ہے، آگے سے پیچھے سے۔ اور جب آپ پانی اپنے سر پہ گردن پہ ڈال رہے ہوں تو اپنے سر میں آپ ہاتھ مارتے جائیں تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ آپ کے سر اور گردن کے تمام حصوں تک پانی جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ آپ اس بات کا یقین کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے مومنین رائٹ سائڈ یعنی دائیں سائڈ کو آپ نے یہاں سے کاندھے سے لے کے آپ نے پاؤں کے تلویں حصے تک اچھی طریقے سے ہر جگہ، یعنی یہ بازو ہے، یہ سائڈ ہے، آگے اور پیچھے دونوں سائڈوں پہ آپ نے پانی کو پہنچانا ہے، اچھے طریقے سے اس کو دھو لینا ہے۔ جب آپ رائٹ سائڈ کو دھو لیں تو اس کے بعد آپ آئیں گے بائیں سائڈ یعنی لیفٹ سائڈ پہ۔
آپ نے دائیں سائڈ کو دھونے کے بعد بائیں سائڈ کو آگے پیچھے یعنی آگے سے اور پیچھے سے یہ سائڈ بھی اور بازو یہ ہر چیز اس کو اچھے طریقے سے یعنی لیفٹ سائڈ کو آپ نے دھو لینا ہے۔ اور جب آپ کا پانی جو ہے نا جو آپ اوپر ڈال رہے ہیں غسل کے لیے، غسل کی نیت سے، تو آپ نے اپنے پاؤں کو تھوڑا سا اٹھا لینا ہے تاکہ اس کے تلویں تک بھی پانی پہنچ جائے۔ جب آپ اس طریقے سے غسل کریں گے تو آپ کا غسل ترتیبی یہ مکمل ہو جائے گا۔ غسل کوئی بھی ہو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، نیت سب کی الگ الگ ہوگی لیکن طریقہ ایک جیسا ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ ترتیبی طریقہ ہے، غسل ترتیبی۔ اب آتے ہیں ارتماسی پہ۔ ارتماسی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی نہر میں یا کسی دریا میں یا کسی ایسی جگہ آپ نہا رہے ہیں جہاں پانی جو ہے وہ چل رہا ہے، تالاب ہے یا کچھ اس طرح، تو وہاں پہ غسل کا طریقہ تھوڑا چینج ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر غسل جنابت ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے نجاست کو پہلے جو ہے نا وہ ختم کرنا ہے، یا مطلب اچھے طریقے سے آپ نے صابن لگا کے نہا لینا ہے جیسے میں نے پہلے میں بتایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے باہر نکل آنا ہے۔ باہر جب آپ آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ نیت کریں گے کہ آپ کون سا غسل کرنے لگے ہیں۔ نیت کے بعد آپ نے اس پانی کے اندر غوطہ لگانا ہے یا ڈبکی لگانی ہے، جو چیز آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس طرح اپنے آپ کو آپ نے پانی کے اندر جو ہے نا وہ یعنی ڈبکی لگانی ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ پانی سے باہر نہ ہو۔ جب آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو پانی کے اندر ایک دفعہ جو ہے نا ڈبکی لگا لیں گے تو آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ یہ ہے غسل کا ارتماسی طریقہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔